والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ جب سے مدارس کی سروے کا اعلان جاری ہوا ہے، غیر تو غیر بعض اپنے لوگ بھی مدارس پر خوب بھڑاس نکال رہے ہیں۔ محتمم چور ہوتے ہیں، مولوی چندہ خور ہوتے ہیں، طلباء مدارس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ مدارس نے قوم کو جاہل بنا رکھا ہے، اسے بند کر دیا جانا چاہیے۔ یہ سروے نہیں، عذاب الہی ہے۔ ایسی سخت زبان استعمال کرنے والوں سے گزارش ہے کہ آپ عذاب الہی سے ڈریے۔ ہم نے مدرسے کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے نظام کو بھی پچھلے 7 برسوں میں بہت قریب سے دیکھا ہے، اور آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ کون سی ایسی یونیورسٹی یا کالج ہے اس میں مدارس سے زیادہ خرابیاں نہیں پائی جاتی؟ اور کتنے فیصد مسلم والدین ہیں جو مہنگی فیس دے کر اپنے بچوں کو اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں پڑھا سکتے ہیں؟ آج جن مدرسوں کو آپ بند کرنے کی بات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قوم کو جاہل بنا رہے ہیں، وہ خدا یہ مدارس بند ہو جائے تو واقعی اس قوم کی اکثریت جاہل رہے گی۔ اپنے آرام دہ کمروں میں بیٹھ کر، اپنے ایسے روم میں بیٹھ کر الٹا سیدھا لکھنا اور بولنا بہت آسان ہے۔ گاؤں اور دیہاتوں میں نکل کر دیکھیں، آج بھی مسلمانوں کی اکثریت کس تنگ دستی کے عالم میں اپنی زندگی بسر کر رہی ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ ان کا بیٹا ڈاکٹر، افسر اور انجینئر بنے، لیکن ہر کسی کی مالی حالت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ مدارس ہے جو ان بچوں کو بھی کھانا کھلا رہے ہیں جن کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے۔ یہ ان بچوں کو بھی تعلیم دے رہے ہیں جو اپنے روپے سے کتاب تک نہیں خرید سکتے۔ بھلے نورانی قاعدہ پڑھائیں، لیکن یہ مدرسہ پڑھاتا تو ہے۔ کیا ہے آج کوئی اسکول یا کالج جو ایک کلاس سے BA MA تک مفت میں کھلائے بھی اور پڑھائے بھی؟ قوم کی تعلیم، اصلاح اور ترقی میں مدارس کا اہم کردار ہے، اسے کسی بھی قیمت پر فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ دیگر عصری اداروں کی طرح یقیناً مدارس اور ان کے ذمہ داران میں بھی خامیاں اور کمیاں پائی جاتی ہے، اور اسے دور کرنے کی جانب ضرور توجہ دینی چاہیے اور بھرپور دینی چاہیے۔ لیکن فی الوقت مدارس کے تحفظ کا مسئلہ ہم سب کے سامنے ہے، اس لیے دانش مندی اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی اندرونی خرابیوں کو اجاگر نہ کر کے سب لوگ متحد ہو کر مدارس کے حق میں بولے اور لکھے، کیونکہ مدارس ہوں گے تو اس میں اصلاح ہوگی۔ جب مدارس نہیں ہوں گے تو ہم کس کی اصلاح کریں گے؟ یاد رکھیے، مصیبت کے وقت جب اپنوں کی لعن طعن کرے تو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، لیکن دشمن ضرور خوش ہوتے ہیں۔ ابھی اپنے گھر میں آگ لگی ہے، پہلے اسے مل کر بجھائے، دیکھیے گا کہ آگ لگنے کی وجہ کیا تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔